اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسول کا صفحہ نمبر 96۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 97۔ اس بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں خبا نہ پڑے، مگر یہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب خرید فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ کو نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ واللہ بكل شیء علیم۔ اور جو ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گروہ ہو قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس رب کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ شان نزول، چونکہ اس صورت میں لین دین ہو کر معاملہ ختم ہو گیا اور کوئی اندیشہ باقی نہ رہا، نیز ایسی تجارت اور خرید و فروخت
بکثرت جاری رہتی ہے۔ اس میں کتابت و اسحاد کی پابندی ساخت وغیرہ ہوگی، یہ مستحب ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ لا یضار میں دو احتمال ہیں، مجہول و معروف ہونے کی قرائت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اول کی اور قرائت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی کے موید ہیں۔ پہلی تقدیر پر معنی ہے، پہلا معنی تقدیر پر یہ ہے کہ اہل معاملہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر نہ پہنچائیں، اس طرح کی وہ اگر اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور کریں اور ان کے کام چھڑائیں، یہ یا حق کتابت نہ دیں یا گواہ کو سفر خرچ نہ دیں اگر وہ دوسرے شہر سے آیا ہو۔ دوسری تقدیر پر معنی یہ ہے کہ کاتب و شاہد اہل معاملہ کو ضرر نہ پہنچائے، اس طرح کی باوجود فرصت و فراغت کے نہ آئے۔ یہ کتابت میں تحریف و تبدیل، زیادتی و کمی کریں اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور وثیقہ و دستاویز کی تحریر کا موقع نہ ملے تو اطمینان کے لیے، یعنی کوئی چیز دائن کے قبضے میں گروی کے طور پر دے دو۔ جیسے تمہیں قرضہ لینا ہے اور پھر اپنی کوئی سامان اس کو دے کے پھر تم اتنا پیسہ لے سکتے، اپنی کوئی چیز رکھ کے، یہ مستحب ہے۔ اور حالت سفر میں رہن آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت۔ رہن جو سفر میں ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا، اور جو دوسرا ہے سفر غیر سفر کا وہ حدیث شریف سے ثابت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی جرح مبارک یہودی کے پاس گروہ رکھ کر 20 صاع جو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے پاس اپنی جرح مبارک رکھے تھے اور اس سے 20 صاع جو لیے، جو کھانے کا پہلے جو کھاتے تھے نا آٹا، اس کا پستا رہے گا۔ مسئلہ اس آیت سے رہن کا جواز اور قبضے کا شرط ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں اس سے ثابت ہو جاتی ہیں۔ یعنی مدیون جس کو دائن نے امین سمجھا تھا، اس امانت سے دین مراد ہے، کیونکہ اس میں صاحب حق کے حق کا ابطال ہے۔ یہ خطاب گواہوں کو ہے، یہ خطاب کس کو ہے؟ جو گواہی دیتا ہے کہ وہ جب شہادت کی اقامت
و ادا کے لیے طلب کیے جائیں تو حق کو نہ چھپائے. جو بات سامنے ہوئی تھی، جیسے جیسے بات کیے تھے وہی بات کریں، بات کو چھپائے نہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب مدعیوں کو ہے کہ وہ اپنے نفس پر شہادت دینے میں تعمیل نہ کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک، اور جھوٹی گواہی دینا. جیسے کوئی بات ہوئی نہیں ہو اور تم سے پوچھا جائے تو تم اس کا غلط جواب دو، جو بات ہی نہیں ہوئی ہے وہ بات تم بتانے لگو. جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے، اور گواہی کو چھپا لینا. جو بات ہوئی تھی وہ بات کو چھپا کے تم کچھ غلط بات، جھوٹ بات بول دیے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ چھوٹا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ بڑا ہوتا ہے. سردست مطلب فی الحال، ابھی اسی وقت. دست بدست مطلب ہاتھوں ہاتھ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 98. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.